سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے ہیں یوتا بالقرآن یوم القیامتی، قیامت کے دن قرآن پاک کو لایا جائے گا، وہ اہلہ الذین کانوا یعملون بہ، اور قرآن پڑھنے والوں کو بھی لایا جائے گا جو اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ تقدمہ سورۃ البقرہ، اس سے آگے ہوئے گی سورۃ بقرہ، جب قرآن پاک پڑھنے والا اور قرآن کو لایا جائے گا سورۃ بقرہ آگے ہوگی اس سے، اور آل عمران آگے ہوگی، کأنہما غمامتان او ذلتان سوداوان بینہما شرق، گویا کہ وہ دو بادل ہیں یا دو سائے ہیں سیاہ رنگ کی، ان دونوں کے درمیان روشنی ہے، او کأنہما فرقان من طیر، یا وہ پرندوں کے جھنڈ ہیں، صواف، وہ صفیں باندھے ہوئے، تحاجانی عن صاحبہما، اپنے پڑھنے والے کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں بات کریں گی اور اس کو بخشوا لیں گی جھگڑتی ہوئی۔ ایک اور حدیث پاک ہے، رب کریم جل جلالہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ فرماتے ہیں، یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ تعالی معک اعظم، اے ابو منذر کیا تجھے معلوم ہے کہ کون سی آیت اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے تیرے ساتھ ہو تو وہ عظیم تر ہوگی؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اور رسول جانتے ہیں۔ قال یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ تعالی معک اعظم، پھر حضور نے فرمایا کہ ابو منذر کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے کون سی آیت ہے جو عظیم تر ہو تیرے ساتھ ہو تو تجھے فائدہ دے گی؟ قلت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو پھر میں نے کہا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے، یعنی سورہ آیت کرسی۔ قال فضرب فی صدری، تو حضور کہتے ہیں کہ پھر حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا، وقال لیہنک العلم یا ابا المنذر، اے منذر تجھے علم مبارک ہو۔ تو قرآن پاک کی عظمتیں ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کلام الملکی ملک الکلام، بادشاہ کا جو کلام ہوتا ہے نا کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ ہر بندے کی ٹی وی پہ تو تقریر نشر نہیں ہوتی، مگر جو وزیر اعظم صدر تقریر کرے تو نشر ہوتی ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے نا۔ تو اللہ پاک کا کلام عظیم تر ہے کہ کوئی اس کلام کی مثل نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ دوسرا نہیں ہو سکتا ایسے کلام بھی دوسرا نہیں ہے، اور کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ وہ ایسا کلام بنا کے لے آئے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، ہمت بھی کریں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب بندہ کوئی نیک کام شروع کرتا ہے نا، اگر پورا نہ کر سکے اور وہ دنیا سے چلا جائے تو پورا کرنے والے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ سے عطا فرماتے ہیں۔ یعنی کسی کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تھا تو اس نے پڑھنا شروع کر دیا استاد کے پاس بیٹھ کے، قاری صاحب کے پاس، ایک آدھ پارہ پڑھا تھا چلتا بنا، تو قیامت کے دن جو قرآن پاک سے پڑھنے والا ہے اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، وہ اجر و ثواب اسے ملے گا۔ یا قرآن پاک پڑھنا آتا تھا، سیکھنا، علم حاصل کرنا، اس کو جاننا شروع کر دیا کہ اس کے علوم کا پتہ چلے اس میں کیا کیا ہے، تو قیامت اگر وہ مر گیا مکمل کرنے سے پہلے تو قیامت کے دن تکمیل والوں میں سے اٹھے گا جنہیں اللہ پاک نے پورا علم عطا کیا۔ اس لیے بندے کو ساری زندگی علوم ختم نہیں ہوتے۔ ایک بچہ مجھے ملا تو اس نے کچھ باتیں کی، میں نے اسے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا جی میں نا وہ کالج میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا کیا پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں ریاضی۔ میں ریاضی کے کتنے شعبے ہیں؟ کہنے لگا 8 کے 10 اس نے بتائے۔ میں نے کہا 10 شعبے تمہیں پڑھائے جاتے ہیں یا کچھ؟ کہتا ہے جی ایک شعبہ۔ اب ایک مضمون ہے ریاضی،
اس کی 10 شاخیں ہیں، ان میں سے ایک شاخ ایک بندہ پڑھ رہا ہے تو باقی 9 سے تو رہ گیا نا فرق۔ تو زندگی بندہ ساری گل دے، میرے استاد اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کرے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ علم کو زندگی ساری دے دو نا تو یہ کچھ اپنا آپ دیتا ہے۔ تو ہم سمجھیں کہ نوٹ بھی خوب کمائیں اور علم بھی آئے، ایسا نہیں ہوتا۔ علم کو وقت دینا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گی، پھر علم ملتا ہے۔ اور علم کا جو مقام ہے وہ کسی اور مرتبے کا نہیں ہے، کسی اور شعبے والے کا وہ مقام نہیں ہے جو علم والے کا مقام ہے۔ ہاں، تو اس کے لیے جستجو کرنی چاہیے۔ میں نے علم کی باتیں بھی بتائی تھیں کہ کتنا عظیم تر مرتبہ وہ مقام ہے علم والے کا۔ تو اس سے یہ نہیں بات کہ بھی علم ڈھیروں ڈھیری ہو اس کے پاس تو پھر نہیں، پڑھنا شروع کر دے، جتنا آتا جائے گا بڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا۔ تو اساتذہ جو ہیں نا ان کے پاس طالب علم پڑھنے آ جائے نا تو اس کو پہلے ہی اگر حفظ کرنے آ گیا تو حافظ صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں، تجوید پڑھ رہا ہے تو اسے قاری صاحب کہنا شروع کرتے ہیں، اگر علم آگے لے دوسرے علوم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اسے مولانا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں کہ یہ شروع ہو گیا نا اس راہ میں، اللہ پاک اسے اجر عطا کر دے گا۔ اور یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں چل پڑا اور اس پر موت واقع ہوگی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ تو وہ یوں ہی ہے کہ اللہ پاک جل جلالہ اس کو اجر عطا کرے گا، پورا منزل طے کر لینے والا اجر عطا کرے گا۔ تو اللہ پاک سے توفیق دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے قرآن کے ساتھ، اس کی کلام کے ساتھ اپنی زیادہ سے زیادہ وابستگی قائم کریں اور پھر اس کی تلاوت کرتے رہیں، اس کے علوم، اس کے معانی کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی جستجو کریں، حتیٰ کہ اپنے خود پڑھیں گے نا تو بچے بھی پڑھیں گے دیکھیں۔ اگر ہم وہ ٹک ٹاک پہ لگے رہیں گے تو ٹھیک ہے، پھر بچے ہم سے زیادہ۔ ایک بچہ چھوٹا سا مجھے بتایا کہ وہ اس کو اتنا باہر کیا ہوا تھا، وہ اسے پکڑا چھوڑتے تھے اور بچے جب اس میں لگے رہے، نہ انہیں کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ کسی اور چیز کی فکر، تو اتنا تیز تھا اس نے خود وہ بنانیاں ٹک ٹاک کی فوٹو ویڈیو بنانا شروع کر دی اور اپلوڈ شروع کر دی، چھوٹا سا 4-5 سال کا بچہ۔ تو پھر جو کام بندہ کرتا ہے اس میں مہارت آتی ہے، تو اگر بڑے کریں تو بڑے آدمی کوئی سمجھتے ہیں یار ہے کوئی عمر ہے اور پڑھنی نہیں۔ حضور فرماتے اطلبوا العلم من المہدی الی اللحد، جمن تو مرن تک پڑھو، پنجابی کی ترجمہ، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ساری زندگی پڑھا جا سکتا ہے، اور صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور انہوں نے مرتے دم تک پڑھا ہے اور پڑھایا ہے۔ اور میرے استاد مفتی محمد عبدالقیوم اظہری صاحب جب وہ فوت ہوئے ہیں تو اس وقت بھی سبق پڑھا رہے ہیں۔ تو اطلبوا العلم من المہدی الی اللحد پر عمل ہو رہا تھا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔